انشاءاللہ آج سورۃ نور کی آیت نمبر 2 کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کافی لینتھی ہے، اس لیے کافی اس کے لیکچر ریکارڈ ہوں گے، اور لیکچر کی طوالت سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلپ کی صورت میں 10-10 منٹ کے کلپ آپ کو سینڈ کیے جائیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو اور آپ کو بوجھ نہ لگے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے جو دوسری نمبر آیت ہے، ہمیں کافی تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں تاریخ کو بھی جاننا ہے، اس لیے اس کو بڑی توجہ سے اور بڑے آرام سے آپ نے سننا ہے۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے الزانیۃ، زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدوا پس کوڑے مارو، کل ہر واحد ایک کو، منہما ان دونوں میں، من سے ہما ان دونوں کو، میتا 100 جلدتن کوڑے، 100 درے 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور نہ تمہیں پکڑے، نہ آ لے تمہیں، بیہما ان دونوں کے معاملے میں، رأفتن کوئی نرمی، فی میں دینی دین میں، اللہ کے، ان اگر کن ہو تم تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، ولیشہد تو چاہیے کہ گواہ بنا لیں، عذاب کے وقت، ہما ان دونوں کے، عذاب سے مراد یہاں سزا ہے، طائفتن ایک جماعت کو، من المؤمنین مومنین کی۔ تو رأفتن ترس بھی آتا ہے، نرمی بھی آتی ہے، دونوں چیزیں اس کے لیے آتی ہیں۔ سورت کی پہلی آیت بطور تمہید ہے، جس میں صیغہ جمع متکلم کا 3 بار تکرار کیا، اور آیت کی تفسیر میں نے اس پہ بتایا کہ اس تکرار کی وجہ کیا ہے۔ 3 بار تکرار کر کے اس سورہ میں نازل کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، نیز فرمایا کہ ان احکامات کی حیثیت محض سفارشات کی نہیں ہے بلکہ ان پر عمل کرنا آپ پہ فرض قرار دیا گیا، نیز یہ وہ احکامات ہیں جن میں کسی قسم کا الجھاؤ یا ابہام نہیں ہے، کوئی حکم مشتبہ بھی نہیں ہے، اور ان احکام کو ہم ہر وقت یاد رکھ سکتے ہیں اور یاد رکھنا ہے ہمیں، اور کبھی بھولنا نہیں ہے۔ یہ آپ میرا پہلا لیکچر اس کی جو آیت نمبر 1 ہے اس کا سن سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں آپ دیکھیں کہ الزانیۃ زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، ان کی سزا کا یہاں پہ حکم ہے، وجلدوا پس کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں، میتا جلدتن 100 کوڑے 100 درے۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھنا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں نازل ہوا تھا، جس کا ترجمہ یہ تھا، تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو۔ اس وقت جو ہم نے پڑھا ہے، ان آیات سے درجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ مرد و عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو اذیت پہنچانا تھا، جس میں لعنت، ملامت اور مار پیٹ سب کچھ شامل تھا۔ البتہ عورتوں کے لیے اضافی سزا تھی کہ انہیں گھر میں نظر بند رکھا جائے۔ دوسرا، ایسی سزا کا حکم عارضی اور تا حکم ثانی ہے۔ تیسری بات، یہ سزا حکومت سے نہیں بلکہ معاشرے سے تعلق رکھتی تھی۔
6 ہجری میں واقعہ افک پیش آیا، جس کے نتیجے میں 6 ہجری کے آخر میں سورۃ نور میں یہ سزا مقرر کی گئی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی صرف کوار زانی کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کی دلیل اس سے اگلی آیت میں ہے۔ اس کے ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ مشرکہ عورتوں کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد کے ساتھ، اور مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 3 پہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں جن زانیوں کی سزا کا ذکر ہے ان کے ساتھ نکاح کی بھی ممانعت ہے، اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں۔ کوڑوں کی سزا صرف کوارے مرد اور عورت کے لیے کیوں ہے؟ زانی مرد سے نکاح کا حق صرف زانیہ عورت کو دے دیا گیا ہے۔ اب وہ عورت پہلے ہی شادی شدہ ہو تو زنا کے بعد اس کا مستحق کوئی زانی ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا پہلا خاوند جس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اس طرح یہ سزا یا قید زانی کے حق میں تو مفید رہے گی، مگر پرہیزگار خاوند کے حق میں خانہ بربادی کا باعث بنے گی، اور یہ چیز منشاء الہی کے خلاف ہے۔ پھر ہمارے اس دعوے کی تائید سورۃ نساء کی آیت نمبر 25 سے بھی ہوتی ہے، جس میں فرمایا گیا، اور تم سے جو لوگ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں تمہاری۔ پھر اگر وہ لونڈیاں نکاح کے بعد بھی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے۔ اس آیت میں پہلی بار جو لفظ محسنات آیا، اس کے معنی تو آزاد غیر شادی شدہ عورت کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا جس سے نکاح کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور دوسری بات جو اس آیت میں محسنات کا لفظ آیا تو اس کے معنی بھی لا محالہ آزاد غیر شادی شدہ عورت ہی لینا پڑے گی، اور آزاد غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں، لہذا منکوحہ زانیہ لونڈی کی سزا آزاد غیر شادی شدہ عورت کی سزا سے نصف یعنی 50 کوڑے ہیں۔